ناظرین، دوں گا تو میں آپ کو خبر، اور خبر کہ امریکہ اب کس کا خون چوسنے جا رہا ہے، لاشوں پہ، کن لاشوں پہ کھڑے ہو کے وہ ایک سودے بازی کر رہا ہے اور اس ملک کے وسائل اور اس کی دولت کو اپنا بنانے جا رہا ہے۔ ایک لیک پیپر ہے، ایک لیک ایگریمنٹ ہے جو سامنے آیا ہے، میں اس کی خبر آپ کو دوں گا، لیکن خبر سے پہلے کچھ نوحہ خانے کی بھی بات کروں گا۔ جی، یوکرین کی جنگ، یہ جنگیں جب سے لڑی جا رہی ہیں اس دوران شاعری بھی ہوتی رہی ہے، اور وہ شاعری رجز کہلاتی تھی، جس میں مرنے والے بہادروں کی بہادری بیان کی جاتی تھی۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ ان کو جو بہادر لڑ رہے ہوتے تھے ان کو آگے سے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا جاتا تھا۔ یہ رجزیہ شاعری کہلاتی تھی۔ ہاں، نوحہ خوانی بھی ہوتی تھی جب جنگیں ختم ہو جاتی تھی، پھر اس پہ نوحے پڑے جاتے تھے۔ تو آج کل یوکرین کا نوحہ پڑا جا رہا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا میونخ میں ایک سیکیورٹی کانفرنس تھی، یورپ کی سیکیورٹی کانفرنس، تو اس میں جو ہیڈ آف چیئر تھا بیچارہ رو پڑا، اینڈ پہ آنسوؤں سے رو پڑا۔ کیوں؟ جے ڈی وینس جو امریکہ کا جو نائب صدر ہے، اس نے بیان ہی ایسا دیا، اس نے کہا یورپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہماری۔ یوکرین رشیا کے ساتھ اس پوری دنیا کا، مغرب اور امریکہ کا جو آرچ رائیول، جو روایتی دشمن، جو ازلی دشمن تھا، اس کی سرحد پر واقع فرنٹ لائن پر سینہ تان کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے جنگ مسلط کی، اس نے کہا کہ میں لڑوں گا، اور کس کے بل بوتے پہ کہا تھا؟ اپنے بھائیوں یورپین ملکوں اور امریکہ سب سے بڑے بھائی کے زور بازو پہ کہا تھا، اور وہ کتنی قربانیاں دے گیا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کا حوال تھوڑا سا میں فیض احمد فیض کی زبانی ہی بتاتا ہوں، کیونکہ فیض صاحب وہ شاعر ہیں جو ظلم کو بھی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ظلم سے پیار ہو جاتا ہے، کنایت ہوتی ہے، تھوڑا اس میں محبت ہے ظلم کے ساتھ۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ زیادہ، ابھی کل پرسوں ان کی برسی بھی گزری ہے تو فیض صاحب کا کلام سامنے تھا۔ تو کیا کہہ رہا ہے یوکرین پورے یورپ اور امریکہ کو؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جب گلی تیری راہوں میں شام ستم، شام ستم، رشیا جب اس طرف بڑھنے لگا، جب گلی تیری راہوں میں شام ستم، ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم، لب پہ حرف غزل دل میں قندیل غم، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی، دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ تاریک راہوں میں کتنے مارے گئے؟ زیلنسکی کے بقول 46,000 یورپی لوگ، 46,000، ہزار اس میں کو انڈین بھی ہیں، اور 3,80,000 زخمی ہیں اس جنگ کے۔ اتنی بڑی کیجولیٹیز، اتنی لاشیں، اتنی تباہی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور اس پہ کھڑے ہو کے امریکہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ہے اصل کہانی۔ تو وہ میں بتاتا ہوں کہ امریکہ نے ایک ایگریمنٹ تیار کیا ہے جو لیک ہو گیا، جو باہر آ گیا۔ اب خیر امریکہ والے اس سے وقتی طور پہ تو ڈس اون کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقی ڈاکومنٹ ہے، اور اس کے مطابق ہے کیا؟ اس نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک ایگریمنٹ کریں گے یوکرین کے ساتھ، اور یوکرین کے ساتھ وہ ایگریمنٹ طویل مدتی ہوگا، کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوگا، یعنی کہ جب تک، یہ کب تک ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، طویل مدتی ہوگا، اور یوکرین کی ساری دولت اور اس کے وسائل سے جو حاصل ہوگا ریونیو، وہ اس کی معدنی دولت سے ہو، وہ اس کی جو باقی جو اس کا جو ٹیکس کی صورت میں، یا جو بھی جس طریقے سے ملکوں کی دولت پیدا ہوتی ہے، اس کا 50% امریکہ کو جائے گا،
جی امریکہ 50%، اس لیے کہ وہ امریکہ ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے میں نے جنگ میں ساتھ دیا ہے، 50% امریکہ کو جائے گا۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس نے یوکرین کی ساورنٹی، اس کی جو سلامتی، اس کی جو انڈیپینڈنس ہے، اس کو بھی انڈرمائن کر دیا ہے۔ ساورنٹی اس نے کہا ہے اپنے ہتھیار پھینک دو، اب آپ یوکرین نہیں ہیں، آپ ایک کالونی ہے امریکہ کی۔ کیسے؟ اس ایگریمنٹ کے مطابق جو بھی وہاں جو کنسٹرکشن ہوگی، ریکنسٹرکشن فنڈ قائم کرنا ہے اور وہ ریکنسٹرکشن ہوگی، اس کا جو بھی لائسنس ہوگا، جس کسی کو بھی کانٹریکٹ ملے گا، اس کی اپروول کون دے گا؟ امریکہ دے گا۔ یعنی کہ جو کمپنی آئے گی، جو بھی آئے گا کوئی، اس کی اپروول امریکہ دے گا۔ اگر وہ چاہے گا تو وہ کر سکے گا، نہیں چاہے گا تو پھر امریکی کمپنیاں کریں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کہ اس کی معدنی دولت میں سے جو وہ بیچنا چاہے وہ سب سے پہلے امریکہ سے پوچھے گا۔ مثلا وہاں پہ وہ بقول زیلنسکی اور اس کا جو صدر ہے یوکرین کا، کہ یوکرین اس وقت پورے یورپ میں سب سے زیادہ معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے، تو فرض کریں کہ وہاں وہ لیتھیم یا ٹریٹیم، یہ بہت بہت مہنگی یہ جو ہیں یہ دھاتیں ہیں، یا سونا، تو وہ اگر اس نے بیچنا ہے کہیں اور تو سب سے پہلے وہ امریکہ بہادر سے پوچھے گا کہ جناب آپ نے خریدنا ہے یا میں کہیں اور بیچ دوں؟ امریکہ کہے کہ ہاں میں خریدوں گا یا میں خرید کے آگے بیچوں گا، اس کی مرضی ہوگی۔ اور جب وہ کہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ کہیں اور بیچ دو، تو پھر وہ ادھر بیچے گا، لیکن بیچے گا بھی اس کو جس کو امریکہ چاہے گا، اپنی مرضی سے نہیں بیچ سکے گا۔ اور جو یوکرین کی تمام جو بکس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس میں پورا حساب کتاب ہوتا ہے، ریونیو کا، کاروبار کا، بزنس کا، ایوری تھنگ، وہ جتنی بکس ہیں ان کا آڈٹ امریکہ کرے گا، وہ امریکہ کے سامنے اوپن ہوں گی، اس میں کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکے گی۔ اور یہیں پہ ختم نہیں کیا اس نے، اس کا جو آڈٹ کرنے والا آڈیٹر ہوگا وہ غیر جانبدار ہوگا، وہ تھرڈ پارٹی ہوگی، لیکن وہ امریکہ کی مرضی سے لگے گا، اور اس کی تنخواہ یوکرین دے گا۔ جی سیلری اس کا جو بھی اس کو پے کرنا ہے وہ اس کمپنی کو وہ یوکرین دے گا، اور وہ رپورٹ کس کو پیش کرے گا؟ امریکہ بہادر کو۔ اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا پورا آڈٹ، اور وہ ہوگا، اور یہ جو ایگریمنٹ ہے، یہ پورا ایگریمنٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو لیک ہوا ہے، یہ پورے کا پورا ایگریمنٹ جو ہے یہ امریکہ اپنی مرضی سے اس سے نکلے تو نکلے، یوکرین اس کو ختم نہیں کر سکتا، یوکرین کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو دوسرے لفظوں میں یوکرین کے وسائل پر اس نے قبضہ کر لیا۔ جدید دور میں، یعنی کہ پہلے ہوتا تھا، ہوا ہے کہ دوسرے ملکوں پہ جا کے قبضے کیے جاتے تھے، ان کے وسائل جو ہیں وہ چوسے جاتے تھے، ان کا خون جو ہے وہ چوسا جاتا تھا، جیسے ہمارے ساتھ ہوا تھا ساؤتھ ایشیا میں، انڈو پاک میں۔ لیکن آج کے دور میں بھی امریکہ یہ کر رہا ہے، اور کر کس کے ساتھ رہا ہے؟ اپنے بھائی بندوں کے ساتھ، اپنے ہم مذہب کے ساتھ، اپنے الائز کے ساتھ، جن کے ساتھ طے ہوا تھا کہ مل کے چلیں گے، مل کے لڑیں گے، مل کے مریں گے۔ یہ وہی یورپ ہے نا جس نے ہر مشکل وقت میں امریکہ کا ساتھ دیا، اور ہر اس وقت میں بھی امریکہ کا ساتھ دیا جو ان کے لیے شرمندگی تھی، جس میں وہ ساتھ نہیں بھی دینا چاہتے تھے، جس میں ان کی اندر کی انسانیت جاگ بھی پڑی تھی۔ تو اسی لیے ہمارے ہاں جو مشہور ہے نا کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو امریکہ سے یاری لگاتا ہے نا وہ اپنے ملک سے غداری کرتا ہے۔ تو خبردار امریکہ سے یاری نہ لگائیے، امریکہ سے امیدیں نہ لگائیے۔ ابھی بھی جو روبیو ان کے جو سیکرٹری ڈیفنس، وہ جو سعودی عرب آئے ہوئے ہیں، وہ بھی کچھ کہنے کو آئے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے، اور ہمارے ملک کے وطن عزیز کے بارے میں بھی کچھ کہنے کو آئے، لیکن امید تو یہی دلائی گئی ہے کہ اس کو روکا جائے گا، اس کو پاکستان تک اس کی ہیٹ نہیں آنے دی جائے گی۔ لیکن امریکہ پہ انحصار کرنے والوں، یہ جو یوکرین کی مثال آپ کے سامنے ہے، کبھی نہ بھولنا،
امریکہ نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا، اور یہ امریکہ، یہ تو پتہ نہیں امریکہ کا بھی ساتھ دے گا یا نہیں دے گا۔ تو یہ تھی اپڈیٹ، انشاءاللہ باقی اپڈیٹ جیسے ملیں گے آپ کو